ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रॉलर रुक गए, जो भी ट्रैफिक थी सारी बंद हो गई, रुक गई वहाँ। पीछे से ये आया कैदाबाद से अब्दुर्रहमान, कांस्टेबल ने बाबर ने भी उसको मना किया कि आगे पानी है और बहुत पानी है, सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, आप आगे ना जाएं। लेकिन उसने ना उनकी सुनी, ड्राइवरों की सुनी, ना ही उस कांस्टेबल की सुनी। स्पीड में गाड़ी निकाली है और वो मट्टी के ऊपर से चढ़ा है, और जब वो काजवे पे चढ़ा है तो पानी का इतना शदीद दबाव था, इतना शदीद प्रेशर था। पुलिस वाले रोड बंद कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो साइडों से आगे पीछे से जाके पहुंच तो जाते हैं और फिर उनको पानी बहा के ले जाते हैं, या फिर वो बीच में कहीं जाके फंस जाते हैं। हमें कॉल आती है, हमें जाके रेस्क्यू करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें ना हो जब लोग खुद एहतियात करें। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जनाब, हम सब्र नहीं करते, हम रुकते नहीं, इसी वजह से हम हादसात का शिकार हो जाते हैं। कई बार हमें लोग समझा रहे होते हैं कि जी ऐसा नहीं करें या रुक जाएं, चंद लम्हों की बात है, लेकिन उसके बावजूद हम सोचते हैं कि जी हम कर गुजरेंगे, कुछ नहीं होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है कि हम किसी मुश्किल वक्त से, किसी मुश्किल रास्ते से ही गुज़र रहे होते हैं और वो हम अबूर कर जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन बाज़ औक़ात एक बड़े हादसे का सबब ये वाक़या बन जाता है। लिंक रोड पर भी यही हुआ। बुध की रात तेज़ बारिशें शहर भर में जो जारी हैं, मलीर नदी में पानी आया, एक पानी का रेला ऐसा आया जो उसके ब्रिज से ऊपर से गुज़र रहा था। ब्रिज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, मेमनगोट पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात कर दी गई, मिट्टी डाल दी गई। इसी दौरान एक नौजवान अब्दुर्रहमान नाम का सफ़ेद रंग की करोला गाड़ी लेकर आता है और वो ज़िद करता है कि वो वहाँ से गुज़र जाएगा। ये पूरी बात मैं आपको अपनी ज़बानी क्या SHO मेमनगोट हैं अतीकुर रहमान, उनकी ज़बानी सुनाता हूँ। उनसे हम बात भी करते हैं और आपकी बात भी कराते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था? आपका कौन सा एहलकार वहाँ पर मौजूद था और अब्दुर्रहमान को रोका गया, वो नहीं रुका? क्या हुआ था वो वाक़या? ये जब बारिश शुरू हुई है तो बहुत तेज़ बारिश थी, शदीद बारिश थी, और पहले हम इस एक्सपीरियंस से गुज़र चुके हैं। तो इसलिए हमने जो ही बारिश शुरू हुई है, हमने फ़ौरी तौर पे अपने जो अहम पॉइंट्स थे, जहाँ हमें हमेशा ख़दशा रहता है कि यहाँ कोई हादसा पेश आ सकता है, नफरी डिप्यूट कर दी। इसी तरह लिंक रोड पे काजवे पे भी नफरी लगाई गई। दोनों साइडों को एक्सीवेटर की मदद से हमने मट्टी डाल के ब्लॉक कर दिया। एक साइड पे हमारा एक जवान है बाबर, वो मौजूद था, और दूसरी साइड पे हमारा एक ASI है फ़खर, और उसके साथ 2-3 कांस्टेबल थे, वो मौजूद था। ट्रैफिक जैम हो गया, ट्रॉलर रुक गए, जो भी ट्रैफिक थी सारी बंद हो गई, रुक गई वहाँ। पीछे से ये आया कैदाबाद से अब्दुर्रहमान वाइट गाड़ी में, करोला में। इसको ट्रॉलर वालों ने भी रोका और उस कांस्टेबल ने, बाबर ने भी उसको मना किया कि आगे पानी है और बहुत पानी है, सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, आप आगे ना जाएं। लेकिन उसने ना उनकी सुनी, ड्राइवरों की सुनी, ना ही उस कांस्टेबल की सुनी। स्पीड में गाड़ी निकाली है और वो मट्टी के ऊपर से चढ़ा है, और जब वो काजवे पे चढ़ा है तो पानी का इतना शदीद दबाव था, इतना शदीद प्रेशर था कि उसकी गाड़ी वहाँ से पानी बहाता हुआ नदी में ले जाके फेंकी है उसने। और उसके बाद से अब तक आपके सामने है, हम ढूंढ रहे हैं। 6 लाशें मिल चुकी हैं, 2 अभी बाकी हैं, और इंशाल्लाह कोशिश है हमारी कि वो भी रिकवर हो जाए जल्द अज जल्द। अच्छा अतीक साहब, आपका जो थाना है मेमनगोट, वो ऐसी जगह पर कायम है कि ऐसे कई रास्ते आते हैं जो बारिशों की लपेट में आ जाते हैं, पानी आ जाता है वहाँ पे और रास्ते आपको बंद करने पड़ते हैं। तो रास्ते बंद करते वक्त क्या मुश्किलात आप लोगों को होती हैं? मतलब लोग मान रहे होते हैं आप लोगों की बात? नहीं जी, यही हमारे लिए सबसे तकलीफ़ दे मरला यही होता है। हमारे साथ लोग ताउन नहीं करते, बार बार कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद नहीं रुकते, बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। वहाँ जो नफरी खड़ी हुई होती है, बड़ी मुश्किल से कहीं जाके उनको कंट्रोल करके रास्ते ब्लॉक किए जाते हैं। बज़िद होते हैं कि हमने जाना है, हमने जाना है, और समझाने के बावजूद भी नहीं रुकते। कहीं लोग तावन भी करते हैं। अभी जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये डेड बॉडियाँ निकाली गई हैं, ये आसपास के जितने भी गोट हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे। उन लोगों ने बहुत तावन किया। ये जितनी भी डेड बॉडियाँ निकली हैं,
سب سے زیادہ تعاون ہی گوٹ والوں کا ہے، اور تقریباً ڈیڈ باڈیاں نکالی ہی انہوں نے ہیں۔ اور ایک صبح آپ کو پتہ یاد ہوگا جب آپ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں ایک ڈیڈ باڈی نکلی ہے ذیشان کی، جو اس فیملی کا سربراہ تھا۔ وہ ایک یہاں پیچھے ایک گوٹ ہے، وہاں کا ایک لڑکا تھا، وہ تیر کے گیا ہے، یہاں سے آپ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنی دور وہ گیا ہے، وہاں سے وہ تیر کے گیا ہے، ڈیڈ باڈی اس نے اپنی کمر کے ساتھ باندھی ہے، پھر تیرتا ہوا یہاں تک وہ لے کے آیا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن جب یہ روڈ بلاک کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس وقت سب کو جلدی ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس میں جلدی جاؤں، اور اسی جلدی کے چکر میں نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ کل پرسوں جو حادثہ ہوا ہے اسی جلد بازی کے چکر میں ہوا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہاں ایسے ماحول میں جب قدرتی آفات ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پولیس کے ساتھ تعاون کریں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں کہ کسی بڑے حادثے سے بچ سکیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری نیت اچھی ہو، کوشش ہو کسی اچھے مقصد کے لیے، تو کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور یہی کچھ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ آپ ابھی جائیں یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو اور ڈیم نظر آئیں گے یہاں راستے میں، تو وہاں بھی ہماری نفری لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں بھی ہمارے لیے پریشانی یہی بنتی ہے کہ بار بار لوگوں کو روکنا پڑتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، منع کر رہے ہیں، نفری لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بزید ہوتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے جانا ہے نا۔ وہ یہی مسائل ہیں، اور باقی انتظامیہ ہیں، انتظامیہ کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، جب اس قسم کے کوئی حالات ہوتے ہیں تو انتظامیہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ اور پرسوں بارشیں شروع ہوئی، 6 موبائلیں ہمیں ایس ایس پی کی ریزرو سے ملی، فوری طور پہ نفری یہاں آ گئی، ڈی سی صاحب کا مانیٹرنگ ڈیسک جو بنا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، متواتر رابطے رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہاں ڈی سی صاحب بھی گئے ہیں، یہاں سے ہو کے گئے ہیں، ایس ایس پی صاحب ہو کے گئے ہیں، اپنے پورے وسائل ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی ایدھی والے ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں ہمارے، اور نیوی کی بھی آئی ہوئی ہے، ٹیم آئی ہوئی ہے، تلاش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی کامیابی ہوگی۔ جی تلاش کا عمل جاری ہے، اور اس وقت سعد ایدھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بدھ والے دن یہ حادثہ پیش آیا رات سے یہاں پر موجود ہیں، مسلسل ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، خود ریسکیو آپریشن کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک جانب سے دوسری جانب جو ہے وہ کشتی دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کم از کم وہ جو گاڑی بہی ہے اور اس میں جو لوگ مسافر موجود ہیں ان کا کچھ پتہ لگایا جا سکے، ان کو باہر نکالا جا سکے۔ لیکن اب اتنا وقت گزر چکا ہے کہ ان کی زندگی کی تو امید نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کی لاشیں جو ہے وہ باہر نکالی جا سکے۔ ساتھ صاحب یہ بتائیے گا کتنی مشکلات ہوئیں آپ کو ان تینوں دنوں کے درمیان آپریشن میں؟ دیکھیے شروع میں تو بہت مشکلات تھی، آپ بھی ہمارے ساتھ تھے پہلے دن، جب اگلا دن جو تھا اس میں کشتی بہاؤ پانی کا اتنا تیز تھا کہ کشتی کو واپس لانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بیچ میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے کہ ہم لوگ خود گھبرا گئے تھے کہ آگے کیا کریں گے ہم، لیکن بہرحال ہم آہستہ آہستہ کر کے آگے نکلتے گئے، اور پھر ہم نے ایک روٹ بنا لیا، پھر ہم اسی روٹ سے جاتے تھے، سرچ کرتے تھے، اسی روٹ سے آتے تھے۔ بیچ میں پتھر بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، مشکلات تو ہوئیں پہلے دوسرے دن تک۔ اب جو ہے وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے، زیادہ بہاؤ کم ہو گیا پانی کا، اور اب ہمیں اندازہ بھی ہو گیا ہے کہاں پتھر ہے، کہاں گہرا پانی ہے، کہاں چھوٹا پانی ہے، تو اب جو ہے مشکلات کم ہیں، لیکن پانی جس طرح سے اور کم ہوتا جائے گا اتنے زیادہ چانسز ہیں ڈیڈ باڈی جلدی ریکور ہونے کے۔ جی اچھا، اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب کچھ ہی دیر میں یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا؟ ویسے کیونکہ آپ تو ماضی میں بھی چاہے بلوچستان ہو یا کسی اور جگہوں پر اس طرح سیلاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ اسی طرح کشتیوں میں لوگوں کی مدد کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورتحال کو دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ دیکھیں کوشش تو یہی ہے ہماری، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ آج رات تک جو ہے تقریباً جو دو ڈیڈ باڈیز جو مس ہیں وہ آج رات تک ریکور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو واقعہ ہے لوگوں کی جلد بازی کا نتیجہ ہے؟ یعنی کہ ہماری یہاں پر ابھی ایس ایچ او ہیں میمن گوٹ کے، ان سے بات ہوئی کہ باقاعدہ روکا گیا تھا اس شخص کو، عبدالرحمان کو، کہ گاڑی نہ گزارو، لیکن اس نے جلد بازی کی۔ ہمارے لوگ جلد بازی کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے واقعے کو دیکھنے کے بعد؟ دیکھیے ہمارے لوگ کرتے ہیں اکثر اوقات، یہ کورنگی کراسنگ کی آپ مثال لے لیں، پولیس والے روڈ بند کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سائڈوں سے آگے پیچھے سے جا کے پہنچ تو جاتے ہیں، اور پھر ان کو پانی بہا کے لے جاتے ہیں، یا پھر وہ بیچ میں کہیں جا کے پھنس جاتے ہیں، ہمیں کال آتی ہے، ہمیں جا کے ریسکیو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں نہ ہو جب لوگ خود احتیاط کریں۔ اگر کوئی منع کر رہا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ گاڑی جو بہہ کے لے گیا پانی، اس میں لوگوں نے بھی منع کیا، ٹرک والے نے بھی منع کیا، پولیس والوں نے بھی منع کیا، لیکن کسی کی نہیں سنی اس نے، صرف اس کو جلدی تھی کہ میں جلدی گھر پہنچوں۔
کراچی میں اس طرح کے واقعات، بلوچستان میں بھی ایسا واقعہ ہوا تھا لزبیلا کے یہ بیلا کے اندر، جو ہے وہ بندے کو منع کر رہے تھے، لیکن وہ بندے نے بولا کہ نہیں میں تیر کے جاؤں گا، بہہ کے پانی لے گیا اس کو. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. کتنے وسائل ایدی کے یہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایدی فاؤنڈیشن کو ہی زیادہ دیکھا یہاں پر اس آپریشن میں حصہ لیتے ہوئے. کتنی بوٹس ہیں، کتنے غوطہ خور ہیں آپ کے پاس؟ سر ہمارے پاس یہاں پہ 2 بوٹس ہیں اور جو ہے تقریباً 15 سے 20 کے قریب غوطہ خور ہیں، اور اس میں مقامی لوگ بھی جو ہے ہماری مدد کر رہے ہیں یہاں پہ ریسکیو آپریشن میں. جی بالکل، سعد ایدی تھے اور بڑی محنت کے ساتھ اس آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. بدھ کی رات سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مختلف مقامات پر جاتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، وہاں پر سرچ کرتے ہیں کہ کوئی چیز تو موجود نہیں ہے. اگر کوئی نشاندہی علاقہ مکینوں کی جانب سے کی جاتی ہے تو وہاں پر بھی جاتے ہیں. اب تک اس واقعے میں جو گاڑی میں سوار جو ہیں وہ کل یہ 7 افراد تھے، جس میں سے ذیشان کی فیملی تھی، جس میں ذیشان خود، ان کی اہلیہ رابعہ، 4 بچے اور ایک ڈرائیور عبدالرحمن. یہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. ذیشان حیدرآباد کا ٹیلر تھے اور وہاں پر شاپ چلاتے تھے. قائد آباد میں ایک عقیقے کی تقریب میں شرکت کے لیے یہاں پر آئے تھے. جب واپس جا رہے تھے شام 7 بجے کے قریب، تب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. لیکن اس میں اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جاتی تو یہ واقعہ رونما نہیں ہوتا. جتنے اس وقت دکھ سے ان کے پورا خاندان جو ہے وہ گزر رہا ہے، کیونکہ ایک فیملی جو ہے وہ اس گاڑی میں سوار تھی اور وہ پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت مطلب لاشیں ہی باہر آ رہی ہیں، کوئی زندہ بچنے کی امید بھی نہیں ہے. رابعہ اور ڈرائیور عبدالرحمن کی ہی لاش جو ہے وہ بچی ہے، جس کی تلاش یہاں پر کی جا رہی ہے. تو اب ان کی فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں اس تمام تر واقعے سے. تو اگر تھوڑا سا صبر کیا جائے، تھوڑا سا تحمل اپنی زندگی میں لایا جائے تو ہم ان واقعات سے بچ سکتے ہیں. نہ صرف اپنے پوری فیملی کو بچا سکتے ہیں. خاص طور پر میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں اس وقت، وہ جو موٹر سائیکل سوار نوجوان ہوتے ہیں جو کراچی کی سڑکوں پر ہمیں تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ چاہے وہ شاید 2 منٹ پہلے گھر پہنچ جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے، انگریزوں کی ایک مثال ہے 2 منٹ لیٹس اور 20 ایئرز ارلی، یعنی کہ یا تو 2 منٹ جو ہے وہ لیٹ پہنچ جاؤ ورنہ 20 سال پہلے پہنچ جاؤ. تو اس پہ عمل ضرور کریں، یا ایک دفعہ سوچے ضرور اس پہ. کم از کم 20 سال پہلے اوپر جانے سے بہتر ہے کہ 2 منٹ لیٹ بندہ جو ہے وہ پہنچ جائے. تو جناب یہاں سے ہم نے آپ کو پورا جو ہے وہ واقعے کے حوالے سے بتایا. درسان و چھنوں کا مقام تھا جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ ساری آپریشنز جو ہے وہ اس وقت یہیں سے کیے جا رہے ہیں. تو جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریے گا اور کمنٹ بھی کریے گا. اللہ حافظ.